آج کل عام لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ مدارس چونکہ ایک تعلیمی ادارے ہیں لہذا وہ وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے، اور مدارس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے، اور سوسائٹیز ایکٹ جو ہے وہ وزارت صنعت و تجارت سے تعلق رکھتا ہے یا وزارت داخلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم کیوں اس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہم رجسٹر ہونا پسند کرتے ہیں بنسبت وزارت تعلیم میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹیز ایکٹ کیا چیز ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ در حقیقت ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت آپ کوئی ایسی سوسائٹی بنا سکتے ہیں، ایک پرائیویٹ ادارہ بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ کو تعلیم دینی ہو، آپ کو کوئی رفاہی کام کرنا ہو، آپ کو کوئی اپنا تربیتی ادارہ قائم کرنا ہو، پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کرنی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی آرٹس کونسل قائم کرنی ہو، وہ سارے کے سارے پرائیویٹ ادارے اس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں، ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ پرائیویٹ اداروں کو رجسٹر کرنے کا ایک داخانہ ہے کہ جس کے ذریعے پرائیویٹ ادارے ایک قانونی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب وہ پرائیویٹ ادارے اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے جو کچھ عہدیدار ہوتے ہیں یا ان کے جو مجلس انتظامی کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے تمام امور کے نگراں ہوتے ہیں، ان کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ اپنے بنائی ہوئی سوسائٹی کے اندر جو چاہے کریں، صرف اتنا ہے کہ وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ ان کا وجود قانونی طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اپنے اندرونی معاملات میں وہ بالکل خود مختار آزاد ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود مختار آزاد ہیں، بلکہ جو ہی اس میں رجسٹر ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قوانین کے تحت، اپنے نظام کے تحت اپنے ادارے کو چلا سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزارت تعلیم جو ہے وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور حکومت کے ادارے کے حیثیت سے وہ اپنے سارے تعلیمی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں یونیورسٹیاں بھی آتی ہیں، اس میں کالج بھی آتے ہیں، اس میں اسکول بھی آتے ہیں جو سرکار کے تحت قائم ہو رہے ہیں، تو وہ اس نظام کے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو تقریباً یہ فرق ہے کہ اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کوئی ادارہ رجسٹر ہے وہ پرائیویٹ ہے اور اس کو اپنے نظام کو چلانے کا مکمل اختیار حاصل ہے، اور اگر کوئی کسی وزارت کے تحت وزارت کا حصہ بن گیا تو اس وزارت کے نظام کے تحت اندر وہ آ گیا۔ ہمارے مدارس کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے اس بات پر ہے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں حکومت سے کوئی امداد چاہیے، نہ ہمیں حکومت سے کوئی پیسے چاہیے، نہ حکومت کی ہمیں مداخلت چاہیے۔ ہم اپنے طریقہ کار پر جو اکابر کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے اس کے تحت چلنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسے ادارے کو ہم اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے اندرونی نظام کے دخل اندازی کرے، جو ہمارے طریقہ کار میں مداخلت کرے، جو کسی طرح بھی ہمارے مقاصد پر اثر انداز ہو، وہ ہم مدرسے کو اس سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آزادی ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت ملتی ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ ہے، اس میں سارے ادارے پرائیویٹ ہیں۔ بہت سے تعلیمی ادارے اب بھی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ ہیں اور پرائیویٹ طریقے سے اپنے نظام کے تحت چلنا چاہتے ہیں۔
ہمیں اس بات کا اس بات پر اس لیے اصرار ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ اگر ہم منسلک ہو گئے، اور میری تو اول روز سے یہی رائے ہے کہ اس کے ساتھ منسلک ہونا، ہم نے بہت ہی انتہائی دباؤ کے حالات میں اتنی بات تسلیم کی تھی کہ بھئی ہمارا ڈاکخانہ بدل جائے اور وزارت تعلیم کے طرف جاؤ جائے، لیکن جو اندیشہ تھا اور جس کی بنا پر ہم وزارت تعلیم میں جانے سے پرہیز کر رہے تھے، وہ اس وقت سامنے آ گیا کہ جس دن ایک دن ہمارے ساتھ مذاکرات کے اندر ایک مفاہمتی یادداشت تیار ہوئی، جس کو آج معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے۔ وہ در حقیقت اصطلاحی اعتبار سے وہ MOU ہے، میمورینڈم آف ایسوسیشن آف انڈرسٹینڈنگ، مفاہمتی یادداشت۔ قانونی اعتبار سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی بات چل رہی ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں پر مفاہمت ہوئی۔ اس مفاہمت کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کھلیں گے، ہم خود مختار اور آزاد رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے غیر ملکی طلباء جو ہیں وہ ان کو داخلہ ملے گا، ویزے ملیں گے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب تک اس کے اوپر پوری طرح عمل نہیں ہو جاتا، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو مدارس رجسٹر ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ رجسٹر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو ہی یہ بات ہماری اس مفاہمت یادداشت کی مرحلے میں ابھی تھی، اسی کے ساتھ 1 ارب کا بجٹ بنا کر ایک ڈائریکٹریٹ قائم کر دی گئی، جو ایک سابق فوجی میجر جنرل کے ماتحت ہے، اور اس کے لیے وہ قائم کرنے شروع کر دیے گئے دفاتر مختلف جگہوں پر، اور اس کے مطابق رجسٹریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ تو یہ مرحلہ تھا جس میں ہمیں اپنے اس نقطہ نظر کی بالکل وضاحت سامنے آ گئی، جو کہتے تھے کہ ہم تعلیم کے اندر جائیں گے تو ہم پھر کسی نظام کے اندر پھنس کر اس کے تمام ارشادات کے تابع ہوں گے۔ چنانچہ اگرچہ اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ مدارس کہ جو ہے اپنے نظام میں آزاد اور خود مختار رہیں گے، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی، لیکن آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً وزارت تعلیم کی طرف سے جو ہدایات آئیں گی مدارس کے پابند ہوں گے۔ تو ایک طرف یہ کہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مدارس کے اوپر حکومت، ہم یہ بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ کسی حکومت کے ماتحت ہو کر ہم اپنے نظام و نظام کو جاری نہیں رکھ سکتے، نہ رکھنا ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ لہذا ہم نے انجام دیکھے ہیں، ہم نے سعودی عرب دیکھا ہے، ہم نے امارات دیکھا ہے، ہم نے مصر دیکھا ہے، ہم نے شام دیکھا ہے، اور وہاں پر مدارس کو کس طریقے سے ختم کیا گیا، مدارس کو کس طریقے سے دبایا گیا۔ آج وہاں پر کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود نہیں ہے، یا ہو تو وہ جیل، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے، یا اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے بنایا، اور پاکستان کو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک قلعہ بنایا ہے۔ تو یہاں ہم یہ صورتحال کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے مدارس اور ہمارے علماء وہ اس طرح ہو جائیں کہ ان کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے اور وہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور شیطان اخرس بن کر زندگی گزاریں۔ لہٰذا یہ چاہے جب کسی بھی چیز کو گھیرنا ہوتا ہے تو شروع میں ساری پابندیاں عائد نہیں ہوتی، شروع میں اس کے لیے ایک دام ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے جا کر اس کو کسی وقت میں گھیرا جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار رہا ہے پوری تاریخ میں۔ تو اب اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ نظام کہ یہ اپنے آزاد و خود مختار رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ جب یہ اس دائرے کے اندر آ گئے اور اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ وزارت تعلیم کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایات جو ملتی رہیں گی اس کے پابند ہوں گے،